ہوکر کام شروع کرتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس کے بغیر دیگر ججز موجود ہوں بھی تو بھی عدالت مکمل نہیں ہوتی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ ایکسپریس نیوز رضوان غلزئی سے۔ رضوان، انتہائی اہم سماعت جاری ہے، وکلاء کی جانب سے کیا دلائل دیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جو درخواستوں کی سماعت تھی وہ آج 8 رکنی بینچ نے کی ہے۔ تازہ ترین تفصیلات یہ ہیں کہ اس 8 رکنی بینچ کی یہ سماعت چیف جسٹس نے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب دوبارہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اور ججز کی اویلیبلٹی دیکھ کر یہ درخواستیں جو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوں گی۔ انہوں نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس کیا گیا ہے، اور اس میں ان سے جواب طلب کیے گئے ہیں۔ آج درخواست گزار کے وکیل امتیاز صدیقی نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، اور پوری سماعت کے دوران صرف امتیاز صدیقی کے ہی دلائل سنے گئے۔ 8 رکنی بینچ نے یہ دلائل سنے، اور جب یہ سماعت مکمل ہوئی تو اب یہ فریقین کو نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ دوبارہ سماعت کے لیے اس درخواست کو مقرر کیا جائے گا۔ جو وکیل امتیاز صدیقی کے دلائل تھے اس میں بنیادی 2 چیزوں کے اوپر انہوں نے فوکس کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ بل منظور نہیں ہوا، اور عدالت زیر التوا بغیر منظور ہوئے بل میں مداخلت نہیں کر سکتی، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ پارلیمنٹ اپنا کام مکمل کر چکی ہے، معاملہ صدر کو بھجوایا گیا تھا، صدر نے اس پر نظر ثانی کی درخواست کی، اور اگر صدر نے نظر ثانی کی درخواست کی ہے تو پارلیمنٹ کو اس بل کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے تھی، لیکن حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس بل کو منظور کروا لیا، اور یہ 10 دن میں ویسے ہی لاگو ہو جانا ہے۔ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکتی ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو سپریم کورٹ کی جانب سے قانون کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، حسبہ بل کا انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے امپورٹنٹ یہ اٹھایا کہ جو اس بل کے اندر تجویز دی گئی ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ 3 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون بینچ بنائے گا اور کون نہیں بنائے گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش ہے، اور کوئی بھی دوسرا جج چیف جسٹس کے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کمیٹی نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر چیف جسٹس جو عدلیہ کے سربراہ کے طور پر یا سپریم کورٹ کے سربراہ کے طور پر ان کا کردار ہے وہ کردار ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کے اندر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور یہی کسی بل یا ایکٹ کے ذریعے عدلیہ کے اختیار کو محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عدلیہ کے اختیار کو آئین تحفظ دیتا ہے، اور جس چیز کو آئین تحفظ دے اس کو ایک بل یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں اس میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بہت سے اہم حوالے دیتے ہوئے عدالت کو یہ بتایا کہ موجودہ جو کیس ہے وہ اس کیس میں آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ زیادہ بااختیار بناتا ہے، اور عدالت کے جو تمام اختیارات ہیں وہ بنیادی حقوق کے پیرائے میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں بنیادی حقوق جہاں متاثر ہوتے ہیں وہاں عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آئین کا آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ اپیل کا حق تو نہیں دیتا لیکن نظر ثانی کا حق دیتا ہے، اور اس میں جو کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سو موٹو کیسز ہیں اس میں اپیل کا حق دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کچھ ریمارکس دی ہیں سماعت کے اینڈ پہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ کا مکمل احترام کرتے ہیں لیکن عدلیہ کی آزادی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان بار کونسل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل کو عدالت نے معاونت کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ واضح کیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ اہم ہے، پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، یعنی غیر معینہ مدت تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ ججز کی دستیابی کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ سماعت کب ہونی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے تحریری حکم نامہ کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا، اور ضروری ہوا تو اس کیس میں عدالتی معاون بھی مقرر کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اہم مقدمہ ہے، اور اس میں مجوزہ جو ایکٹ ہے
عدالت اس کا جائزہ لینا چاہتی ہے۔ یہ بہت اہم ریمارکس سماعت کے اینڈ پہ چیف جسٹس کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مجوزہ ایکٹ ہے عدالت اس کا خود بھی جائزہ لینا چاہتی ہے، کوشش کریں گے کہ آئندہ سماعت جلد سے جلد مقرر کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو چیف جب دلائل دے رہے تھے امتیاز صدیقی تو اس دوران بھی چیف جسٹس نے کچھ گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ تمام ججز برابر ہوتے ہیں، کوئی بھی جونیئر سینئر نہیں ہوتا۔ امتیاز صدیقی نے یہ کہا کہ کوئی مقدمہ اگر 10 رکنی بینچ سنے تو اپیل کیسے دائر ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ میں تو 17 رکنی بینچ ہے، اس سے زیادہ ججز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور امتیاز صدیقی نے بھی کہا کہ کیا سینئر ججز کے فیصلے کے خلاف جونیئر ججز اپیل دائر کر سکتے ہیں، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی سینئر جج جونیئر نہیں ہوتا، تمام ججز برابر ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم ریمارکس ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وکیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس وقت جو سینئر ججز کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے ریفرنس سے پہلے جو کارروائی ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ امتیاز صدیقی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ کیس میں بل کی منظوری سے پہلے والے جو مراحل ہیں ان کا جائزہ لیا جانا چاہیے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، جسٹس منیب اختر کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ کیس میں آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں، تو اس پر وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ انہوں نے یہ استدعا کی اور ساتھ ساتھ یہ کہا، ان کی یہ بھی استدعا تھی کہ آج کی یہ جو سماعت ہوئی ہے اس کے بعد عدالت جو ہے وہ روک دے پارلیمنٹ کو یا وزارت قانون کو کہ اس بل کے حوالے سے نوٹیفائی اس کو نہ کیا جائے، لیکن عدالت نے اس پر کوئی بات نہیں کی بلکہ اس معاملے کو اب غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ جی اچھا رضوان، یہ بھی کہیے گا کہ جیسے عدالت کی جانب سے معاونت کا کہا گیا ہے اٹارنی جنرل کو، تو آج وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی جانب سے کوئی بیان یا کوئی بات یا کوئی مکالمہ انٹرسٹنگ سامنے آیا ہو؟ دیکھیں، صرف آج جو درخواست گزار ہیں ان کے وکیل امتیاز صدیقی نے ہی دلائل دیے ہیں۔ یہ پہلے تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید آج تمام فریقین کو نوٹسز کر کے سماعت کو کل تک یا منڈے تک ملتوی کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی یہ سماعت کا آغاز ہوا 8 رکنی بینچ بیٹھا تو جو درخواست گزار کے وکیل ہیں ان کو عدالت نے کہا کہ آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں، اور ان کے دلائل شروع ہوئے اور آخر تک انہی کے دلائل چلتے رہے۔ زیادہ تر گفتگو امتیاز صدیقی نے کی، ججز نے بھی اس میں بہت کم ریمارکس دیے، بہت کم سوالات کیے، اور اس کے علاوہ کوئی عدالت، جس طرح آپ نے کہا کہ عدالتی معاون کوئی مقرر تھا، عدالت نے اس بات کا اشارہ ضرور دیا ہے کہ عدالتی معاون ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں مقرر کیا جائے، لیکن آج کی سماعت میں جیسے آپ نے پوچھا کہ کسی اور نے نہ تو کسی اور وکیل نے دلائل دیے ہیں اور نہ ہی کسی اور نے عدالت میں گفتگو کی ہے، امتیاز صدیقی کے ہی دلائل سنے گئے اور اسی پر ججز نے زیادہ سوالات بھی نہیں کیے بلکہ ان کے دلائل سنے، اور آخر میں چیف جسٹس نے کچھ ریمارکس دیے اور اس کے بعد اس کیس کو اب غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان کلزئی، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔